بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفصیل امجاد حصہ اول سے بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ یہ پارٹ 3 تفسیر عزیزی کے حوالہ ہے، صفحہ 118۔ وہ بعض کہتے ہیں کہ اہل مکہ نے مدینے کے یہود کو کہلا بھیجا کہ ہم میں ایک شخص دعویٰ نبوت کا کرتا ہے، تم اہل کتاب و پیغمبروں کی نشانیوں سے واقف ہو، کوئی بات ہم کو بھی اس طرح کی بتلاؤ جس سے ہم اس کا امتحان کریں۔ یہود نے جواب دیا، تم اس سے سکندر ذوالقرنین کا قصہ اور اصحاب کہف کا حال اور روح کی حقیقت پوچھو۔ کفار مکہ نے یہ تینوں سوال آپ کے حضور میں پیش کیے۔ آپ نے فرمایا، کل جواب دوں گا مگر انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ تفسیر عزیزی۔ اور بقول ابن جریج 12 دن، اور بقول ابن عباس 15 دن، اور بقول مقاتل 40 دن، بقول بعضوں کے 3 برس وہی نہ آئی۔ کفار خوش ہو کر تان کرتے، یہاں تک کہ ابو لہب سر مجلس کہتا، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے رب نے چھوڑ دیا اور اس سے ناخوش ہو گیا۔ یہ ابو لہب تانا دیتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے رب نے چھوڑ دیا اور اس سے ناخوش ہو گیا۔ اور اس کی عورت، ابو لہب کی عورت ام جمیل بنت حرب نے آپ سے کہا، اس نے اور سخت الفاظ میں کہا، جو اس کی عورت تھی ابو لہب کی، اس نے اور سخت الفاظ میں کہا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کلام الہی کے شوق میں کمال بے قرار رہتے اور ایسی وحشت ناک باتوں اور دشمنوں کے طعنوں سے اور بھی زیادہ غمگین ہوتے، یہاں تک کہ پہاڑوں پر جاتے اور اپنے آپ کو وہاں سے گرا کر ہلاک کیا چاہتے۔ جبریل آپ کے پاس آتے اور کہتے کہ ایسا نہ کیجیے، خدا تعالیٰ آپ کو نہ چھوڑے گا بلکہ بڑی نعمت و دولت عنایت کرے گا۔ تفسیر عزیزی میں لکھا ہے کہ ام جمیل خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس بیٹھیں، وہ کلمہ جو مذکور ہوا کہہ رہی تھی، رحمت الہی نے نزول فرمایا، فرمان آیا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، یعنی قسم ہے چاشت کے وقت کی اور رات کی، جس وقت اپنی اندھیری سے اشیاء کو خلائق کی نظروں سے ڈھانک لیوے، نہ چھوڑا تجھے تیرے رب نے اور نہ تجھے دشمن پکڑا، یعنی دشمن جانا، جیسا وہ تانا دیتے تھے نا کفار مکہ، تو اللہ نے فرمایا، نہ چھوڑا تجھے تیرے رب نے نہ تجھے دشمن پکڑا۔ اور ابتدائے صورت کی دن رات کے ذکر کے واسطے بیان اس رمز کے ہے کہ دنیا کی چال ڈھال ایک حال پر نہیں۔ اب یہ دیکھیے، آپ پوری تفسیر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ روک کے پڑھ سکتے ہیں آپ زوم کر کے، تاکہ یہ نہ ہو کہ صاحب پڑھنے میں نہیں آئے، یہ آپ پورا پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اس کی تفسیر ہے پوری طرح، میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں، یہ دیکھیں آپ، یہ پوری تفسیر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ کتاب لائیں گے جب ہی آپ کو مزہ آئے گا۔ میں تو آپ کو حوالے چند دیے دیتا ہوں تاکہ پھر آپ کو کتاب لینے کا شوق ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جب آپ کتاب منگوائیں گے تو بے شک پھر آپ کہیں گے کہ مزہ آ گیا۔ بہت شاندار کتاب ہے، امام اہل سنت حضرت علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ کی۔ یہ دیکھیں آپ، صفحہ 123 دیکھ رہے ہیں آپ۔ اب دیکھیں آپ یہ ترجمہ جس پر لوگ اعتراض کرتے ہیں، وہ جگہ بالن فاد پایا تجھے راہ بولا، پھر تجھے راہ بتائی، یعنی جس راہ سے چلا چاہتے تھے اور وہ راہ نظر نہیں آتی تھی، ہم نے اپنے فضل و کرم سے تم کو اس پر مطلع فرمایا۔ پس یہاں راہ کا نہ پانا ضلالت سے کہ بمانی راہ گم کرنے کے تعبیر کیا گیا۔ مفسرین اس بات کو اچھی طرح نہ سمجھے کہ نزول وحی سے پہلے احکام شریعت سے جہالت اور حق دین کی طلب اور
तलाश मनाफी, ये देखो आप पूरी आप देख लें आप, ये देखें आप। इसी तरह जो कलिमात के औलिया से बाद हालात में वाक़ हुए और इस वक्त इन्हीं के लिए मखसूस थे। ख्वाजा याह्या मआद राज़ी फरमाते हैं कि देखो आप, यानी नबुव्वत से पहले तो अब्दुल मुत्तलिब, अबू तालिब और खदीजा कुबरा के माल से मुस्तग़नी, नबुव्वत के बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की दौलत से फारिग़ुल बाल की। ये पढ़ सकते हैं आप, सफ़ा 125। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आप इस किताब को ख़रीदेंगे तो बहुत शानदार शानदार बातें इसमें हैं, बहुत शानदार शानदार बातें, बहुत बेहतरीन कुरान की आयतें और हदीस, कुरान की आयतें और हदीस, यानी हर सफ़े में आपको इंशाअल्लाह तबारक व तआला कुरान की आयतें मिलेंगी और हदीस पाक। देखो आप, ये देखो आप, ये देखो आप, नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। चुनांचे जब आप मुशर्रफ बरिसालत हुए, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया कि मैं पैगम्बर हुआ। अर्ज़ किया मैं ईमान लाया, और जिनके दिल स्याह और कान बहरे और ज़ुबान गूंग आँखें अंधी थीं। ये देखो आप, ये आप पढ़ लेंगे। अब मैं आपको अगली वीडियो में फिर दिखा रहा हूँ, 10 पार्ट आप देखें, लगातार 10 पार्ट इंशाअल्लाह अब यहाँ से शुरू हो जाएगी सफ़ा 136 के बाद। अगले पार्ट आप इंतज़ार करें आप।